بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے سر سے موت ٹل گئی تھی۔ وہ جوم جوم کر کمرے میں چلتا ہوا نیلما کے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں پہنچا۔ نیلما ٹیلی فون کا ریسیور اٹھائے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ آہٹ سن کر پلٹ گئی، پھر بولی، آنند مین ہیٹن میں ہے، میں فون کر کے معلوم کرتی ہوں۔ ہیرا سوامی نے ریسیور کو چھینا، پھر وہی ریسیور اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا، ذلیل عورت، اپنے بیٹے کی خاطر مجھے گھر میں سولی پر لٹکائے رکھا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تڑا تڑ ہاتھ جمانے لگا۔ بیچاری مار کھاتی۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیتے ہوئے کہا، قومی، کیا فرہاد تیرا سگا تھا؟ کیا اس کے جانے کے بعد میری جیب سے وہ بم نہیں نکال سکتی تھی؟ کیا اب وہ تجھے بچانے آئے گا؟ مجھے صرف بھگوان پر بھروسہ ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کا ظلم اس لیے سہتی ہوں کہ ایک دن آپ میرے بیٹے کو اپنا نام دیں گے۔ میں تیرے بیٹے کو چٹکی میں مسل دوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ مسلنا تو دور کی بات ہے، آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں 1000 بار سمجھا چکی ہوں، جب تک آنند سلامت ہے میں آپ کے قدموں کی دھول بن کر رہوں گی۔ اگر اسے نقصان پہنچایا گیا تو میری دشمنی مہنگی پڑے گی۔ اس نے بھرپور ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، نمک حرام میرا کھاتی ہے، مجھ پر گراتی ہے، مجھے دھمکی دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، اب تیرے بیٹے کی لاش تیرے پاس بھیجوں گا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے جانے لگا۔ نیلما نے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، یہاں ہزاروں عقیدت مند جتنا تمہیں چاہتے ہیں اتنی ہی میری عزت کرتے ہیں۔ تم نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اعتراف کیا ہے کہ ماں نیلما داسی جگت ماتا ہے، وہ سچی اور اچھی ہے، لہذا اب میں سچ بولوں گی تو تم بھگوان ہو نہ بھگوان کے اوتار، تم محض ایک عام سے آدمی ہو اور میرے بچے کے باپ ہو۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ وہ بولی، میرے بیان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تم آنند سے دشمنی کرنے جاؤ، میں تمہارا پول کھولنے آشرم جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ گیا، دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سچ بولنے سے پہلے ہی تیری آواز ختم کر دوں گا۔ وہ گلا دبوچنے لگا۔ نیلما کچھ کہنا چاہتی تھی، کہہ نہ سکی۔ اس کی آواز گھٹ رہی تھی، سانس رک رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولی، ہیرے۔ اچانک اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ نیلما ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے گہری گہری سانس لینے لگی۔ ہیرا سوامی پریشان ہو کر اسے گھورنے لگا۔ وہ بولی، تم امریکہ حکومت کو 70 رولز رائس کاروں کا حساب نہیں دے سکتے، ان $1 کروڑ کے ہیروں کا حساب کیسے دو گے جنہیں میں چھپا کر رکھتی ہوں؟ اگر میں یہ خزانہ ظاہر کر دوں تو تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں وہ تمام ہیرے اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ اگر وہ خزانہ میرے پاس سے برآمد کر سکو تو ضرور اپنی تحویل میں لے لینا۔ تمہارا مطلب ہے وہ ہیرے مجھے واپس نہیں کرو گی؟ تم نے بہت کما لیا اور کماتے ہی جا رہے ہو۔ تم جانتے ہو میں لالچی عورت نہیں ہوں۔ جس دن تم آنند کے باپ ہونے کا اعلان کرو گے میں وہ ہیرے واپس کر دوں گی۔ میں زبردستی چھین سکتا ہوں۔ میں نے 5 برس کے عرصے میں انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، یہ تمہارے فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکیں گے۔ وہ گہری سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں تسلیم کر رہا تھا، یہ عورت میرے خلاف ہوگی تو آشرم میں آنے والے مجھ پر شبہ کریں گے، انٹیلیجنس والے میرے پیچھے پڑیں گے، یہ میرے خلاف انہیں بہتیرے ثبوت فراہم کر سکتی ہے، پھر بیش قیمت ہیروں کا ذخیرہ چھپائے بیٹھی ہے۔ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہی ہوگا۔ ماں بیٹے کو اتنی صفائی سے ختم کرنا ہوگا کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وہ ہیرے تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ اپنے پاس رکھنا ہوتا تو تمہیں نہ دیتا۔ اتنا بتا دو وہ انہیں کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ تم نے محض اس لیے مجھے رکھنے کو دیے کہ تمام خزانہ تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، کسی دن بھی پولیس والے چھاپا مار سکتے ہیں۔ یاد رہے، تم نے مجھے آنند کی قسم دی تھی کہ انہیں جہاں بھی چھپا کر رکھو کسی کو نہ بتانا۔ میں آج تک اس قسم کی پابند ہوں اور آنند کی سلامتی کے لیے پابند رہوں گی۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے بتا دو۔ یہ تمہاری دی ہوئی قسم ہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ پھر میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ غصے سے بھڑک کر بولا، میں غیر نہیں ہوں، مجھے بتا سکتی ہو۔ میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں آنند کو موت کے شکنجے میں پہنچا دوں تو اس کے اندر ممتا لرز گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ فون کی گھنٹی نے چونکا دیا۔ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل گیا۔ وہ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے فون کے پاس گئی، پھر ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں ہوں ماں نیلما داسی۔ ہیرا سوامی دور کھڑا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک خوشی سے کھل کر بولی، آنند، میرے بچے،
بیٹے تم کہاں ہو؟ ہاں ہاں اچھا بالکل خیریت سے ہو، کوئی پریشانی یا مصیبت نہیں ہے؟ اس نے ہیرا سوامی کو کن اکھیوں سے دیکھا، وہ ٹیلی فون کے قریب آ رہا تھا۔ نیلما نے کہا بیٹے میں آج تک نصیحت کرتی آئی ہوں، آج ایک حکم دے رہی ہوں، کیا مانو گے؟ ہاں ہاں شاباش، فی الحال جہاں ہو وہیں رہو، میں تمہیں دور نہیں رکھنا چاہتی مگر میرے پاس خطرہ ہے۔ ٹھیک اسی وقت میں نیلما کے پاس پہنچ گئی، وہ بیٹے سے باتیں کر رہی تھی اور میں چپ چاپ معلوم کر رہی تھی کہ ہیرا سوامی بم اور بلاسٹر سے کیسے نجات پا گیا۔ ماں بیٹے کی گفتگو اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی، میں اطمینان سے تفصیل معلوم کرتی رہی۔ ہیرا سوامی نے کہا نیلما جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ اور آنند کو بلا لو۔ وہ بولی میں اتنی نادان نہیں ہوں، تم آنند کو میری کمزوری بنا کر اس خزانے تک پہنچنا چاہو گے۔ بے وقوف عورت، مجھے تیش نہ دلاؤ، میں اس خزانے تک اور تمہارے بیٹے تک پہنچ کر دکھا سکتا ہوں۔ میں نے نیلما کو مخاطب کیا، ماں جی میں فرحاد بول رہا ہوں، ریسیور رکھ دیجئے، میں بعد میں آنند سے رابطہ کرا دوں گا۔ وہ بولی ہیلو بیٹے، فرحاد میرے دماغ میں ہے، میں پھر تم سے بات کروں گی، لیوچن سے کہنا میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر ایک صوفے پر بیٹھ کر بولی فرحاد تم انتر گیانی ہو، اندر کا حال معلوم کر لیتے ہو، کیا بتا سکتے ہو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ جی ہاں، آپ مجھ سے آنند کی حفاظت کرنے کے لیے کہیں گی، میں بھی یہی کہنے آیا ہوں، جب تک ہیرا سوامی انسان نہ بن جائے اور اسے بیٹا تسلیم نہ کر لے، آپ کا بیٹا میری پناہ میں رہے گا۔ خوش رہو، خدا تمہیں لمبی عمر دے، تمہاری پناہ میں میرے بیٹے کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ سوامی تم سن رہے ہو، آج سے آنند فرحاد کی پناہ میں رہے گا۔ وہ بے یقینی سے بولا بکواس کر رہی ہو، فرحاد یہاں نہیں ہے، تم باتیں بنا رہی ہو۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی، اس نے سانس روک لی۔ میں نے نیلما کے ذریعے کہا ہیرا سوامی بے شک دماغ میں نہ آنے دو، مگر میری چند اہم باتیں سن لو۔ پہلی بات یہ کہ وہ $1 کروڑ کے ہیرے صرف آنند کی ملکیت رہیں گے۔ اگر تم وہاں تک پہنچنے کی سازش کرو گے تو تم سے پہلے میں اس خفیہ خزانے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں ان ہیروں پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ تم سایہ پڑنے کی بات کرتے ہو، اور میں ماں جی کے دماغ سے اس خزانے کا پتہ پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ان ہیروں کا پتہ بتا دوں۔ ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے کسی سازش کے تحت ماں بیٹے کو ختم کرنا چاہا تو ان کی موت کے بعد وہ ہیرے میں ہی سمیٹ کر لے جاؤں گا۔ دانش مندی یہی ہے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے رہنے دو۔ وہ بے بسی سے نیلما کو یوں تکنے لگا جیسے اس کے پیچھے چھپے ہوئے فرحاد کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیلما نے میری مرضی کے مطابق پوچھا میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اپنے عیش قدے میں جاؤ، تمہارا پلنگ ہیروں سے جڑا ہوا ہے، اس خوابگاہ کی ہر چیز میں ہیرے جگمگاتے ہیں، کچھ روز اور عیش کر لو، پھر تمہارے اور 6 عدد ماسٹر کی کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ میں جانتی تھی اس کے دماغ میں بہت سی سازشیں پک رہی ہوں گی۔ وہ ماں بیٹے سے نجات پانے، ٹیلی پیتھی سے محفوظ رہنے اور $1 کروڑ کے ہیروں تک پہنچنے کے لیے ضرور اپنے جال پھیلائے گا جن میں ہم الجھ کر رہ جائیں گے۔ میں نے نیلما سے کہا ماں جی آپ کو بھی یہاں نہیں رہنا چاہیے، ایک بیوی کی حیثیت سے وفاداری آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچائے گی، جتنی جلدی ممکن ہو اس جہنم سے نکل جائیں۔ میں یہاں سے نکلوں گی تو سوامی جی کے جاسوس میرا تعاقب کریں گے، آپ فکر نہ کریں، 1 گھنٹے بعد ایک ہیلی کاپٹر اس عمارت کی چھت پر آئے گا، وہ آپ کو آنند تک پہنچا دے گا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ بیٹے تم رحمت کے فرشتے ہو، خدا حافظ، رام تمہارا رکھوالا۔ میں چپ ہو گئی۔ نیلما نے سمجھا فرحاد چلا گیا ہے۔ وہ بھگوان کی مورتی کے پاس آئی، پھر سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر دوزانوں ہو گئی، آنند اور فرحاد کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ میں خاموشی سے ایسی معلومات حاصل کر رہی تھی جو ہیرا سوامی کے خلاف کسی وقت بھی کام آ سکتی تھی۔ ایک بات جو نیلما کے متعلق معلوم ہوئی وہ یہ کہ وہ بالکل ہی سیدھی نہیں تھی، اس نے جوانی میں دھوکہ ضرور کھایا تھا اور دھوکہ دینے والا ہیرا سوامی ہی تھا۔ اس بیچاری نے سوچا جب ایک کی ہو گئی ہے اور اس کے بچے کی ماں بن گئی ہے تو پھر کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنا گناہ ہے۔ وہ اس کے ہر ظلم کو برداشت کرتی رہی۔ اس ظلم کا بھی ایک اہم سبب تھا، وہ یہ کہ جب پہلی بار ہیرا سوامی نے اس کے بچے کو اپنا نام دینے سے انکار کیا تب اس نے مندر کے پجاری سے یہ تحریر حاصل کر لی کہ اس کی موجودگی میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ پجاری کے علاوہ پنچایت کے لوگوں نے بھی اس پر دستخط کیے تھے۔ اس طرح اس کے پاس اس بات کا ثبوت ہو گیا تھا کہ اس نے ہیرا سوامی سے شادی کی تھی اور اس کے بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اب
ہیرا سوامی نے امریکہ میں بہت نام پیدا کر کیا، بہت دولت کمائی تھی، انسان سے بھگوان بن رہا تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری نیلما کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس پر ظلم بھی کرتا تھا اور اسے خوش بھی رکھتا تھا تاکہ وہ کسی طرح اس کاغذ کو اس کے حوالے کر دے، لیکن وہ اہم کاغذ کہاں تھا یہ نیلما نے آج تک نہیں بتایا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی سلامتی، اس کی خوشحالی، اس کی نیک نامی کی خاطر ذرا عقل آ گئی تھی۔ اس نے جب ہیرا سوامی کو ہیرا پھیری کرتے دیکھا تو خود بھی وہی کرنے لگی، مگر اسی حد تک کہ بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی رہے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ ہیرا سوامی اپنی دولت اور جائیدادیں سے جو کچھ اسے دیتا یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے محفوظ کر لیتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہیرا سوامی کی طرح اس نے بھی کتنی ہی عورتوں اور مردوں کو دولت سے خرید رکھا تھا تاکہ وہ وقت ضرورت کام آ سکیں۔ وہ سال میں 2 بار ہندوستان جاتی تھی۔ اس کے پاس 5 عورتیں اور 10 مرد ایسے جانصاف ملازم تھے جو بظاہر ہیرا سوامی کے لیے کام کرتے تھے، لیکن درپردہ ماں نیلما داسی کے کام آتے تھے۔ وہ جب بھی ہیرا سوامی کے کام سے ہندوستان جاتے تو ماں نیلما داسی کا کام پہلے کرتے تھے، یعنی وہ 1 کروڑ کے ہیرے جو چھپائے گئے تھے وہ دراصل ہندوستان منتقل کیے گئے تھے، اور یہ کام تقریباً پچھلے 5 برسوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ گویا نیلما کے پاس ہیرا سوامی کی 2 بڑی کمزوریاں تھیں، ایک تو قیمتی ہیرے اور دوسرے وہ اہم کاغذ جو اسے بھگوان نہیں ایک معمولی آدمی ثابت کرتے ہوئے اور اس کی شادی اور اس کے باپ ہونے کا پول کھولتے تھے۔ ہیرا سوامی کو اب تک بھرپور اعتماد تھا کہ نیلما جیسی وفادار بیوی اس کے راز کو فاش نہیں کرے گی، اس کے ہیرے اپنے بیٹے کے لیے چھپائے رکھے گی، لیکن اس ایسا نقصان نہیں پہنچائے گی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اب یہ اطمینان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے فرحاد کی حیثیت سے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا ٹیلی پیتھی کے ذریعے نیلما کے اندر پہنچ کر وہ تمام راز معلوم کیے جا رہے ہیں جنہیں وہ شوہر کی حیثیت سے بھی معلوم نہ کر سکا تھا۔ میں نے سوچا فرحاد کے پاس جاؤں، لیکن دل چاہتے ہوئے بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس جاؤں تو سانس روک لیتا تھا، کبھی غصہ آتا تھا، کیا میں اس کے در کی بکاری ہوں؟ میرے آتے ہی دروازہ بند کر دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے۔ کوئی اور ہوتی تو پلٹ کر نہ دیکھتی، مگر یہ کم وقت دل لوٹ پوٹ کر ادھر ہی جاتا تھا۔ یہ دل اسے کب سے چاہنے لگا تھا مجھے پتا ہی نہیں چلا، شاید اس وقت سے جب میں ٹیلی پیتھی کی ابتدائی مشقیں کر رہی تھی۔ حالانکہ میں اس سے شدید نفرت کرتی تھی، کہاں میں یہودی اور کہاں وہ ایسا مسلمان جن سے ہماری تاریخی منافرت چلی آ رہی تھی۔ مجھے تو فرحاد کا نام ایک بدترین دشمن کا نام لگتا تھا۔ پھر اس نفرت کی آگ میں ربیع اسفند یار نے تیل کا کام کیا۔ وہ مذہبی پیشوا تھے لیکن دین کی باتیں کم کرتے تھے، زیادہ تر فرحاد کے خلاف زہر بھرتے تھے۔ ان کا فرض تھا وہ آسمانی کتاب توریت پڑھتے، مجھے بھی پڑھاتے، ان آیتوں کے معنی اور تفسیر بیان کرتے، مگر وہ توریت کی جگہ فرحاد کا ریکارڈ سناتے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا میں جوان ہوں مگر نادان ہوں، کسی دن بھی فرحاد کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ وہ بتایا کرتے تھے اس نے رومانہ کے ساتھ عیش کیا، پھر اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ وہ بیچاری اس کی تلاش میں دشمنوں کے ہاتھوں حرام موت مر گئی۔ اس نے سونیا سے محبت کی مگر کبھی اس کے ساتھ 4 دن بھی نہیں رہتا۔ وہ بیچاری یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ محبت 4 دن کی ہوتی ہے۔ اس نے سب سے زیادہ رسونتی کو احمق بنایا۔ وہ پہلی عورت تھی جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے منہ توڑ جواب دیتی تھی، کیونکہ وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر مصیبت بن جاتی تھی، اور جب وہ دماغ میں آنا چاہتا تو سانس روک لیتی تھی۔ وہ بدترین مکار شخص ہے۔ اس نے رومانی داؤ پیچ آزمائے، اسے محبت میں گرفتار کیا، اسے اپنے بچے کی ماں بنایا، پھر طلاق دے دی۔ ربی نے کہا تھا شیبہ تمہیں رسونتی کا عبرتناک انجام پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی، نہ ہندو رہی نہ مسلمان، نہ بیوی رہی نہ بچے کی ماں۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اگر کبھی اس کے فریب میں آؤ تو میری باتوں کو یاد کر لینا، تم بھی اس کی محبوبہ رہو گی نہ بیوی، یہودی رہو گی نہ مسلمان، نہ اسرائیل میں جگہ ملے گی نہ دنیا کے کسی ملک میں۔ وہ تمہیں رسونتی کی طرح یوں دماغی مریضہ بنائے گا کہ پھر تم خیال خوانی کے قابل نہیں رہو گی۔ ربی کی ایک ایک بات مجھے جانے انجانے اندیشوں میں مبتلا کر دیتی تھی۔ پھر تنمیمی عمل کے ذریعے بھی ربی نے میرے اندر نفرت کا زہر بھر دیا تھا اور اس دہشت میں مبتلا کر دیا تھا کہ جس کی وجہ بیان نہیں کر سکتی کہ آخر اس سے خوفزدہ کیوں ہوں۔ اگر وہ عیاش ہے تو میں اسے کبھی لفٹ نہیں دوں گی، اس کے سائے سے بھی دور رہوں گی، لیکن میں تو ڈرنے لگی تھی۔ اس کا نام سنتے ہی یوں لگتا
تھا جیسے وہ میرے اندر ہے، اچانک پھٹ پڑے گا اور میرے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ اور یہی ایک نفسیاتی نقطہ ہے جو میری اور ربی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عورت کسی کے متعلق فطرتاً تجسس میں مبتلا رہتی ہے، اسے ڈرایا جائے کہ شجر ممنوعہ کی طرف نہ جاؤ، عذاب الہی نازل ہوگا، تو وہ بے شک ڈرے گی مگر تجسس میں بھی رہے گی۔ تنہا اس اسرار کو سمجھنے کا حوصلہ نہ ہوگا تو وہ مرد کو بہکا کر ادھر لے جائے گی۔ عورت آگ سے ڈرتی ہے مگر چولہے کی جلتی ہوئی لکڑی کو پکڑ کر ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہے، یعنی جس سے ڈرتی ہے ایک دن اسی کو پکڑتی ہے۔ مرد ہوتا ہے مہم جو، وہ پہاڑ کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر لیتا ہے۔ عورت ہوتی ہے مرد جو، وہ کتنا ہی خوفناک ہو وہ اسے سر کرتی ہے اور سر پر چڑھ کر حکومت کرتی ہے۔ مجھے رفتہ رفتہ محسوس ہوا میں فرحاد کو اپنے سامنے بے بس کرنا چاہتی ہوں، اور مرد کو بے بس کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور اتنی محبت کی جائے کہ وہ پاگل ہو جائے۔ ایک نفسیاتی نقطہ اور بیان کر دوں، عورت کو ایسی باتوں کے لیے سوچنے اور منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اپنی فطرت کے مطابق سوچے سمجھے بغیر اور کسی ارادے کے بغیر پہلے خود اس کے لیے پاگل ہوتی ہے، اپنا جادو بعد میں جگاتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں جان بوجھ کر فرحاد کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ دراصل وہ نفرتیں جھوٹ ثابت ہوئیں جو میرے اندر زہر کی طرح بری ہوئی تھی۔ میں نے بارہا دیکھا تھا وہ کبھی کسی لڑکی سے نہ محبت میں پہل کرتا ہے، نہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے پھانستا ہے۔ وہ سوچنے کی بات ہے، وہ خیال خوانی کے ذریعے کسی بھی شریف زادی کے کمرے میں گھس سکتا ہے، مگر آج تک وہ اپنی عورت کی تنہائی میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گیا۔ اگر کسی کم ظرف کو خیال خوانی آتی تو وہ ہماری دنیا کو اپنی طرح ننگا کر دیتا، مگر فرحاد خدا سے ڈرتا ہے۔ مجھے اس کی دوسری بات جو پسند آئی وہ میرے تحفظ کا عمل تھا۔ اس نے میری صحت مندی اور سلامتی کے لیے مجھے بابا صاحب کے ادارے میں رکھا۔ آج میں مختلف مشقوں سے گزرتے ہوئے بڑی حد تک سانس روک لیتی ہوں۔ سانس روک لینے کا مطلب یہ ہوا کہ میں جسمانی اور دماغی طور پر 100% نارمل ہوں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں یوگا میں مہارت حاصل کر کے اس کے برابر ہو سکتی ہوں یا کسی آزمائشی موڑ پر اس کی دشمن بن سکتی ہوں، پھر میں پہلے جیسی کمزور شیبہ کی طرح اس کے قابو میں نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنی غرض کو نہیں دیکھا، میری بلائی دیکھی۔ آج میں عملی میدان میں خود اس کی جگہ اہم فرائض ادا کر رہی ہوں۔ یہ اعتماد اسی نے پیدا کیا ہے۔ اب وہ اپنے دماغ سے مجھے بگایا کرتا ہے تو بگاتا رہے، میں باز نہیں آؤں گی، آخری سانس تک اس کے پیچھے دوڑتی رہوں گی۔ میں نے فرحاد کا ذکر وہاں تک کیا تھا جہاں وہ کسی گاڑی میں فلسفی ہیوگو تھرماکوائل اور پراڈ نوز وغیرہ کے ساتھ بیٹھا سفر کر رہا تھا۔ وہ سب کہاں جا رہے تھے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے ہیوگو کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے آگے پیچھے اور بھی گاڑیاں ہیں یا نہیں۔ وہ گاڑیاں پتال دنیا کی اہم مشینیں لے جا رہی تھیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے فرحاد کو چھوڑ کر ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے پاس گئی، پھر اس سے کہا میں فرحاد بول رہا ہوں، یہاں میلوں دور تک دائرے کی صورت میں پرواز کرو، جن ویران راستوں سے بڑے بڑے ٹرک گزر رہے ہوں ان پر نظر رکھو، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہیلی کاپٹر نیو یارک کے قریب پہنچ رہا تھا، وہاں سے واپس ہونے لگا۔ یوچن نے پریشان ہو کر پوچھا تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے پائلٹ کے بدلے جواب دیا فکر نہ کرو، میں فرحاد ہوں، میری ایک ضرورت کے لیے ابھی پرواز جاری رہے گی۔ میں کبھی لیوچن اور آنند کے ذریعے اور کبھی پائلٹ کے ذریعے معلوم کرتی رہی۔ نیچی پرواز کے باعث ویران راستوں سے گزرنے والی گاڑیاں صاف طور پر نظر آ رہی تھیں۔ لیڈی روزینا کے فارم کے اطراف میلوں دور تک اتنے راستے تھے ان پر بہت کم گاڑیاں چلتی تھیں۔ گاڑیوں میں کاریں، فورڈ ویگن اور موٹر سائیکلیں تھیں۔ وہاں ایک بھی ٹرک یا اور کوئی مال بردار گاڑی نظر نہیں آئی جس پر اہم مشینیں لے جانے کا شبہ ہوتا۔ میں نے مایوس ہو کر ہیلی کاپٹر کا رخ سونیا کی طرف کرا دیا۔ وہ ریڈ پاور کی طرف سے آنے والی کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہیلی کاپٹر آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا بتاؤں سونیا، کچھ میری ناتجربہ کاری ہے، کچھ حالات تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر پاتی پہلے کدھر جانا ہے اور کون سے کام کو پہلے اہمیت دینا چاہیے۔ تم اب تک کیا کرتی رہی؟ میں نے بتایا کہ میں ان گاڑیوں کا سراغ نہیں لگا سکی جو اہم مشینیں لے کر گئی ہیں۔ میں نے ہیرا سوامی اور نیلما کے بھی مختصر حالات بتائے۔ اس نے سر اٹھا کر دور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، اسے یہاں پہنچا کر فرحاد کے پاس رہو۔ بائی دی وے تم نے ہیرا سوامی کے اہم راز معلوم کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب شاید 6 عدد ماسٹر کی تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں ہیلی کاپٹر میں آ گئی، پائلٹ کو بتانے لگی کہ سونیا کہاں انتظار کر رہی ہے۔ جب پائلٹ نے اسے دیکھ لیا اور اس کے سامنے والے میدان میں اترنے لگا تو میں فرحاد کے پاس پہنچ گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، آرم روڈ کے متعلق سوچ رہا تھا، حالانکہ وہ اس کا نام بھی
نہیں جانتا تھا، اب تک صرف آواز سنی تھی، اس کی صورت تک نہیں دیکھی تھی، لیکن اس سے ایسے متاثر تھا جیسے وہی اس کا سب کچھ ہو، جیسے اس کے ہونے سے یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ خود بھی نہ ہو۔ میں پریشان تھی کہ اس کے دماغ سے آرم روڈ کے تاثرات کو کس طرح مٹایا جائے۔ مجھے خیال آیا سونیا بھی اسی طرح آرم روڈ کی آواز سے متاثر تھی، اسے دواؤں اور انجیکشنوں کے ذریعے دماغی مریضہ بنا کر اس نے اپنی ذات سے متاثر کیا تھا اور اپنے احکامات پر عمل کراتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب وہ اس کے اثر سے نکل گئی۔ اس طرح یہ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس شخص کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ کمزور ہوتا جاتا ہے، شاید اسی لیے وہ ہفتے میں ایک بار فرحاد جیسے لوگوں پر ترمیمی عمل کراتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ انہیں لوری سنائی جا رہی ہے۔ اس گاڑی میں سفر کرنے والے فرحاد، ہیوگو، تھرماکوائل اور براڈ نوز وغیرہ سب لوری سن کر خوابیدہ تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جاگ رہے تھے، ذہن سے آس پاس کی دنیا کو محسوس کر رہے تھے، سب کچھ سمجھ رہے تھے، پھر بھی خوابیدہ تھے، یوں گمسم بیٹھے ہوئے تھے جیسے مر چکے ہوں، مرنے کے بعد جس دنیا کو چھوڑ چکے تھے اسی دنیا میں واپس آ کر روحانی سفر کر رہے تھے۔ سونیا ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، فرحاد کو آرم روڈ کے اثر سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا ہوگا۔ میں تمہارے تجربات کے حوالے سے پوچھتی ہوں، اگر فرحاد کو آگ سے جلایا جائے تو کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تم پر گرم گرم چائے گر پڑی تھی اور تم ایسے چونک گئی تھی جیسے نیند سے بیدار ہو گئی ہو، اسی وقت تم اس کے اثر سے نکلی تھی۔ میری بات اور ہے، مجھ پر دواؤں اور انجیکشنوں کا اثر ختم ہو رہا تھا، ایسے ہی وقت مجھے اس گرم چائے نے بیدار کر دیا۔ پھر ترمیمی عمل کے دوران تم چپ چاپ اپنے بدن کو نوچتی رہی تھی، خود کو اذیت پہنچاتی رہی تھی، جس کے نتیجے میں آرم روڈ ناکام رہا۔ یہ درست ہے، فرحاد کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ موجود رہنا ہوگا، تمہیں کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنا ہوگا جب تم اسے آرمر کے اثر سے نکال سکو۔ میں فرحاد کے پاس جا رہی ہوں، جاؤ، مگر پومی کی خبر لیتی رہو، مجھے دونوں کے حالات سے باخبر رکھو۔ میں نے پومی کو مخاطب کیا، اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا، جب تک فرحاد مجھے نہ ملے میں دشمنوں کے ساتھ بخیریت رہوں گی، میری فکر نہ کرو۔ کیسے نہ کروں؟ یہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سونیا سے کر چکے ہیں، تمہیں بھی دواؤں اور انجیکشنوں کے ذریعے دماغی مریضہ بنایا جائے گا، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو، ایسے دماغی مریض بناتے ہیں جو زندہ بطور مردہ ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی مجھ پر ایسا وقت نہ آئے۔ تم فرحاد کے متعلق مجھے بتاؤ، اور وہ ابھی کہاں ہے اور کب تک مل سکتا ہے؟ میں فرحاد کے پاس جا رہی ہوں۔ میں اس کے پاس آ گئی، مگر وہاں پہنچتے ہی گڑبڑا سی گئی۔ پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ فرحاد اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو رہے تھے، ایسا لگا جیسے وہ آپس میں لڑ پڑے ہوں، مگر ایسی بات نہیں تھی، وہ اوپر سے نیچے ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ گاڑی کبھی الٹ رہی تھی، کبھی سیدھی ہو رہی تھی، پھر اچانک ایک طرف کا دروازہ کھلا اور اس میں بیٹھے ہوئے 2-4 لوگ باہر کی طرف گرے، مگر گاڑی سے نجات پانے کے باوجود اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے تھے، اس طرح چیختے چلاتے نیچے کی طرف گر رہے تھے۔ گاڑی ان سے آگے تھی اور وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تب میری سمجھ میں آیا، وہ جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے وہ نشیب میں لڑک رہی تھی۔ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نے فرحاد کو دیکھا، وہ گاڑی سے باہر گرنے کے بعد لڑکتا ہوا دور ابری ہوئی چٹانوں کے درمیان جا کر پھنس گیا تھا۔ ایک چٹان نے اسے نیچے لڑکنے سے روکا تھا، دوسری سے اس کا سر ٹکرا گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ میں نے اتنا ہی سمجھا کہ وہ بری طرح زخمی ہو گیا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے اور اب اس کا دماغ ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں نے آواز دی، فرحاد میری آواز سنو، میں شیبہ بول رہی ہوں۔ فرحاد ہوش میں رہو، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ فرحاد 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 مگر وہ خود کو سنبھال نہ سکا، اس کا سر ایک طرف ڈلک گیا، اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھٹ پڑے گا اور میں بھی فرحاد کے ساتھ تاریکیوں میں ڈوب جاؤں گی۔ میں نے فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، سونیا کے پاس پہنچ کر بتایا فرحاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی، اس نے پوچھا، کیا تمہیں فرحاد کے دماغ میں جگہ نہیں مل رہی ہے؟ مل رہی ہے، مگر وہ میرا مطلب ہے وہاں بالکل تاریکی ہے، سناٹا ہے، اس کی سوچ کی ایک ذرا سی لہر بھی موجود نہیں ہے۔ تم ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہو، فوراً اس کے دماغ میں پہنچو۔ جب تمہیں دماغ میں جگہ مل رہی ہے تو یقیناً وہ زندہ ہے۔ سوچ کی لہر کمزور ہو گئی ہے، اسے تم محسوس نہیں کر سکو گی، مگر وہ زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے، تم جاؤ۔ میں فرحاد کے دماغ میں پہنچی، یقیناً وہاں جگہ مل رہی تھی، مگر سوچ کی ایک ذرا سی لہر بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں زندہ اور مردہ دماغ میں کیا فرق ہوتا ہے، خیال خوانی کے ذریعے فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہی آدمی کا دم
دم نکلتا ہے، جسم کے ساتھ دماغ مردہ ہو جاتا ہے، خیال خوانی کی لہریں باہر آ جاتی ہیں، بھٹکتی رہتی ہیں، مگر اس مرنے والے کا دماغ خیال خوانی کرنے والے کو نہیں ملتا اور مجھے فرحاد مل رہا تھا۔ ابھی اس کی زندگی کی آس باقی تھی۔ میں سونیا کے پاس آ گئی۔ وہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے کہہ چکی تھی کہ انہی اطراف میں پرواز کرتا رہے اور کسی ایسی گاڑی کو دیکھتا رہے جو نشیب میں گر پڑی ہو، اور پرواز کے دوران ایسی ایک گاڑی کو دیکھ لینا کا کچھ مشکل نہ تھا، بشرطے کہ وہ اس علاقے تک پہنچ سکتے۔ میں نے سونیا کو بتایا وہ ابھی زندہ ہے مگر تشویشناک حالت میں ہے، تم اس پر نظر رکھو، کسی طرح اسے مدد پہنچانے کی کوشش کرو، میں اسے تلاش کر رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ ٹھہرو، اس کے پاس براہ راست نہ جانا، وہ بے حد کمزور ہو چکا ہے، تمہارے بار بار جانے سے اس کے دماغ پر بوجھ پڑے گا، دوسروں کے ذریعے اس کی نگرانی کرو اور دیکھو اس کے لیے کیا کر سکتی ہو۔ وہ درست کہہ رہی تھی، مجھے دوسروں کے ذریعے اس کی نگرانی کرنا چاہیے تھی، لہٰذا میں نے ہیوگو کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی، پھر ناکام ہوئی، وہ مر چکا تھا۔ میں نے تھرما کوائل کو تلاش کیا، اس کے بعد براڈ نوز کے دماغ تک چھلانگ لگانے کی کوشش کی، ہر جگہ سے ناکامی ہوئی، وہ سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ بیچاروں کی موت کتنی عجیب تھی، وہ مرنے سے پہلے مر چکے تھے مگر زندہ تھے اور اب دوبارہ مر چکے تھے، پتہ نہیں شاید دوبارہ مرتے ہوئے انہیں احساس ہوا ہو کہ وہ تو زندہ تھے، موت تو اب آئی ہے، آہ بیچارے۔ میں پھر فرحاد کے دماغ میں پہنچی، حالانکہ سونیا نے منع کیا تھا لیکن دل نہیں مان رہا تھا، اس کے دماغ میں ویسی ہی تاریکی اور گہرا سناٹا تھا۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، میری ہی سوچ کی لہریں مجھے سنائی دیں مگر اس کا جواب نہیں ملا۔ میں پومی کے پاس آ گئی، اس سے کہا فرحاد حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنے والے تمام ساتھی مر چکے ہیں، وہ بھی موت کے منہ میں ہے، زندگی کے برائے نام آثار ہیں۔ میں اس حادثے کے متعلق اسے مختصر طور پر بتانے لگی، پھر اس سے کہا تم فرحاد سے ملنے کی آرزو لے کر جا رہی تھی، اگر دشمنوں کو معلوم ہو کہ فرحاد ہاتھ سے نکل رہا ہے یا خدا نخواستہ دنیا سے اٹھ رہا ہے تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تم میری ذرا پرواہ نہ کرو، ابھی فرحاد کے پاس پہنچو، دوسری تمام مصروفیات کو بھول جاؤ، اس کا ساتھ بالکل نہ چھوڑنا۔ وہ میرے دل کی بات کہہ رہی تھی، سونیا کی ہدایت کے مطابق مجھے اس کے دماغ میں نہیں جانا چاہیے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس کی خبر لے سکتی اور کسی کے دماغ میں رہ کر اس کی نگرانی کر سکتی، وہاں کوئی نہ تھا، مجبوراً پھر اس کے دماغ میں جانا پڑا۔ میں وہاں گئی مگر میرا عجیب حال تھا، جب اسے بالکل بے حس و حرکت دیکھتی تو دل ڈوبنے لگتا تھا، مجھے اس کے ذریعے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کس عالم میں ہے۔ میں گھبرا کر سونیا کے پاس گئی، اسے مخاطب نہیں کیا، میں دیکھنا چاہتی تھی فرحاد کو زندگی اور موت کے درمیان دیکھ کر اس کی دوسری ساتھیوں کی خصوصاً سونیا کی کیا حالت ہوتی ہے، اگر اسے حوصلہ ہوگا تو پھر مجھے بھی حوصلہ ملے گا۔ میں چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگی، وہ بے حد پریشان تھی، دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، بابا فرید واسطی کو یاد کر کے کہہ رہی تھی آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ فرحاد کے آخری وقت میں ہی اس کے پاس رہوں گی، میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہہ رہی ہوں مجھے فرحاد کے پاس نہ پہنچانا، اگر اس کے آخری وقت میں پہنچ سکتی ہوں یا میرے پہنچنے سے اس کا آخری وقت آ سکتا ہے تو مجھے ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ یا اخبار کی اس نے پائلٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہیلی کاپٹر کا رخ نیو یارک کی طرف موڑ دو، میں فرحاد کو تلاش نہیں کروں گی، کبھی تلاش نہیں کروں گی، وہ میرا کوئی نہیں ہے، میں کبھی اس کی صورت نہیں دیکھوں گی، یا خدا جس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی میں یہی چاہتی ہوں، میں فرحاد بول رہا ہوں حالانکہ ابھی بولنے کے قابل نہیں ہوں، جس حالت میں ہوں اس حالت کو خود سمجھ نہیں سکتا، حواس خمسہ کے اعتبار سے مردہ ہوں، یہ دنیا کہتی ہے جب آدمی نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چھو سکے، نہ چکھ سکے، نہ سونگ سکے تو پھر زندہ نہیں ہوتا، اسی کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، میں اس غیر معمولی حص کو حوصلہ کہتا ہوں اور اسی حوصلے نے ابھی مجھے زندہ رکھا ہے۔ آدمی کو ڈوبتے اور ابھرتے دیر نہیں لگتی، اچانک ہی میرے پانچوں حواس بیدار ہو گئے، میں نے محسوس کیا جیسے مجھ پر پانی ڈالا جا رہا ہے، پھر محسوس ہوا نہیں یہ اخبار کی پانی نہیں ڈالا گیا ہے بلکہ چھینٹے پڑ رہے ہیں یا پانی کی فوار پڑ رہی ہے، شاید کوئی مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، آخر وہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، قدرتی حالات ہیں، قدرت سوتے کو جگاتی ہے، مردے کو جلاتی ہے اور کوئی ہوئی دماغی توانائی بحال کرتی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا بارش ہو رہی تھی، ایسی ہی بارش کو رحمت خداوندی کہتے ہیں، اس ویرانے میں مجھ پر پانی کے چھینٹے ڈال کر ہوش میں لانے والا کوئی نہیں تھا، مگر خدا تو تھا، خدا تو ہے، خدا تو رہے گا۔ میں کچھ دیر تک
वहाँ पड़ा हुआ बारिश से धुंधलाए हुए आसमान को देखता रहा और सोचता रहा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे याद आया हमारी गाड़ी में कोई नक्श पैदा हो गया था। ड्राइवर इसे संभाल नहीं सका था। वो काबू से बाहर होकर नशीब की तरफ लुढ़कने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ ये सोचना नहीं पड़ा। मैं दो चट्टानों के दरमियान फंसा हुआ था। फौरन ही याद आ गया कि लुढ़कती हुई गाड़ी के पीछे खुले हुए दरवाजे से गिरकर यहाँ आ पड़ा था। चंद लम्हों तक मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। होश में आने के बाद दो सवाल जहन में पैदा हुए थे। मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। मैं जहाँ था वो तो जागती आंखों से देख रहा था। असल मसला था कि मैं कौन हूँ। अभी तक मेरी साथी औरतें और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले मेरे मुताल्लिक परेशान थे। मैं जिंदा होते हुए भी खुद को मुर्दा समझ रहा था। दोस्त होते हुए भी दुश्मनों जैसा सलूक कर रहा था। अब मुझे एक एक बात याद आने लगी। इसका मतलब ये था कि मैं इस आवाज के तिलिस्म से निकल रहा था जो मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। मैं सर से पांव तक जख्मी हुआ था, खुसूसन सर पर शदीद चोटें आई थी। शायद इन्हीं चोटों ने मुझे उस तिलिस्म से निकाला था। मैं मरते मरते बचा था और मौत से बचने का मतलब यही था कि जिंदगी की तरफ लौट आया हूँ। मैं वही फरहाद अली तैमूर हूँ जो किसी के असर में नहीं रहता, किसी के काबू में नहीं आता। मैं वही फरहाद अली तैमूर हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से करवट लेते हुए ऊपर की तरफ सर उठाकर देखा। बहुत बुलंदी तक चट्टानों और पत्थरों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। बारिश का पानी इन पत्थरों और चट्टानों से होकर गुजरता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और मेरे पास से भी तेजी से गुजर रहा था। अगर चट्टानों का सहारा ना होता तो पानी का वो रेला मुझे गहरी पस्ती में पहुंचा देता, जहां पहुंचने तक मेरी एक हड्डी पसली भी सलामत न रहती। सर उठाकर देखने के बावजूद वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां से हमारी गाड़ी बेकाबू हुई थी। अब इस नामालूम बुलंदी तक चढ़ने और सड़क तक पहुंचने की सकत नहीं थी। सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। सर में टीसें उठ रही थी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। वहीं सारी जिंदगी तो गुजार नहीं सकता था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।